اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم غسل کا بیان پڑھ رہے ہیں، کتاب الغسل۔ اس میں کوئی شرم نہیں کی جائے گی۔ کچھ لوگ جو ہے بہت اعتراض کرتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ باتیں کی جا رہی ہیں اور اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب ایک چیز اللہ کے رسول سے ہمیں ثابت ہے اور اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ غلطی کریں، گناہ کریں اور یہ کہ ہم پاکی نہ حاصل کر سکیں، تو بہتر ہے کہ ہم کسی سے پوچھ لیں۔ اور جب ہمارے سامنے حدیث موجود ہے تو پھر اگر ہم عمل نہ کریں تو پھر ہماری غفلت اور ہماری کمی اور کوتاہی ہوگی۔ تو بہرحال اب جو ہے وہ حدیث نمبر 53، 54 اور 55 میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بارے میں کچھ باتیں فرمائی ہیں۔ اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کی جو ازواج مطہرات تھی ان کی تعداد زیادہ صرف اسی لیے تھی کہ ہمیں جو ہے اپنے آئلی معاملات ہمیں اپنے خاندانی معاملات، وہ معاملات جو ہم دوسروں سے ڈسکس نہیں کرتے، جو بیوی اور شوہر کے تعلقات ہوتے ہیں، اس سے متعلق کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم ڈسکس کرنا معاشرے میں پسند نہیں کرتے، ہمیں شرم آتی ہے، تو وہ ہمیں اللہ کے رسول سے جو ہے وہ باتیں ملتی ہیں جو کہ مکمل طور پہ اوتھینٹک ہیں، صحیح ہیں، کیونکہ ازواج مطہرات سے ہمیں ملی ہیں۔ تو پھر میرے خیال میں اس کو ڈسکس کرنا جو ہے وہ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ تو اب جو آگے حدیث ہے اس میں بھی اللہ کے رسول جو ہے ان سے حضرت عمر فاروق نے سوال کیا تھا کہ کیا کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ ہاں، جب وضو کر لے تو جنابت کی حالت میں بھی سو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول نے جو چیز پسند فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے جنابت کی حالت میں ہے اور وہ غسل نہیں کرنا چاہتا فوری طور پہ اور سونا چاہتا ہے، تو اس صورت میں اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اٹھ کر جو ہے اپنی شرمگاہ کو اچھی طرح دھو لو اور نماز کے جیسا وضو کر لو۔ تو پھر یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ سو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی شاید وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان کو ہو سکتا ہے کہ اس حالت میں موت آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ انسان جنابت کی حالت میں ہو اور وہ گھر میں کوئی ایسا معاملہ پیش آئے کہ اسے جو ہے وہ کچھ دعائیں ذکر اذکار کرنا ہو، تو پھر یہ کہ اس کو جو ہے وہ بہت عجیب سا محسوس ہوگا۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں جو ہے وہ یہ بتا دیا پسندیدہ بات کہ اگر جنابت کی حالت میں غسل نہیں کرنا چاہتے اور سونا چاہتے ہو تو پہلے وضو کر لو، شرمگاہ کو دھو لو۔ اور دوسرا ہمیں یہ کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک مثال ملتی ہے کہ حضرت حنظلہ جو تھے ان کی شادی ہوئی تھی رات کو، اور یہ کہ وہ صبح صبح اللہ کے رسول نے جو تھا وہ جہاد کے لیے جب کال کی تھی تو صحابہ کرام جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سمعنا و اطعنا وہ سوچتے نہیں تھے، بس وہ دوڑے نکلے چلے آتے تھے۔ تو جب حضرت حنظلہ جو تھے اپنے گھر سے جو تھے وہ نکلے تو چونکہ ان کی رات شادی ہوئی تھی، وہ جنابت کی حالت میں تھے، لیکن اللہ کے رسول کی پکار پر جو تھے انہوں نے فوراً جو تھا وہ گھر سے باہر نکل آئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو تھے وہ دشمنوں کے ساتھ جو تھے وہ لڑائی میں جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد حضرت حنظلہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حنظلہ کو جو ہے وہ فرشتے غسل دے رہے ہیں اور فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، یعنی کہ فرشتوں نے جو تھا وہ حضرت حنظلہ کو جو تھا وہ زمین سے کچھ اوپر اٹھایا اور غسل دیا۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کو جو تھا غسلان الملائکہ کا نام دیا تھا، یعنی کہ ان کو فرشتوں نے غسل کروایا تھا۔ تو یہ کہ یہ بھی ان کے لیے ایک اعزاز کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تھا کہ یہ کس حالت میں ہے، تو انہوں نے چونکہ اللہ کے رسول کی جو تھی وہ بات سنی تھی، اس میں بالکل کمی کوتاہی غفلت نہیں کی تھی۔ تھوڑا سا ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں جب اللہ کے رسول کی کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہم اس کو سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم جوان ہیں، ہم کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، تو ہم جو ہے کسی بھی سنت کو کرنے سے پہلے بہت سوچتے ہیں کہ لوگ نہ ناراض ہو جائیں، گھر والے کیا کہیں گے، لوگ مجھے ملانی کہیں گے، لوگ مجھ پہ جو ہے وہ طعنے کسیں گے کہ دین کی طرف آ گئی ہیں، ملانی ہو گئی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سوچتے رہتے ہیں اور ہم سنت کو پھر بھول جاتے ہیں اور پھر ہم نہیں کر پاتے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جب نیکی میں پہلی دفعہ کوئی خیال آئے تو وہ فرشتوں کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور وہ ہدایت ہے، اور جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہے ابھی نہیں بعد میں، تو پھر وہ شیطان آ جاتا ہے اور پھر ہم اس سنت کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتے کیونکہ شیطان حاوی آ جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جنابت کی حالت میں انسان سو سکتا ہے، لیکن پہلے جو ہے وہ وضو کر لے اور یہ کہ شرمگاہ کو دھو لے تاکہ ایک قدر پاکیزگی اس کے اندر آ جائے۔ اور پھر یہ کہ اس کے بعد حدیث نمبر 54 میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں سونا چاہو تو شرمگاہ صاف کر لو اور وضو کر لو۔ اور پھر آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بات فرمائی کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، ہمیں یہ بھی فرما دیا، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ یہودی بھی صحابہ کرام کا کچھ مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارے پیغمبر تو یہ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ سب اللہ کا حکم ہے، یہ پیغمبر کی باتیں نہیں ہیں، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالیں کہ وحی کے ذریعے کہ آپ کو یہ باتیں امت کو بتانی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مرد
اپنی عورت کے چاروں حصوں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر اس کے ساتھ کوشش کی یعنی دخول کیا، تو یقیناً غسل واجب ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ دخول کب ہے اور یہ غسل کب واجب ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ شرمگاہ سے شرمگاہ ٹکرا جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یعنی کہ جب شوہر نے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہے، شرمگاہ مل گئی ہے، تو پھر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔